التامات والصلاة القائمة مقام محمودا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحديث وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان متفق عليه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ونسألك درجات العلا من الجنة آمين قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ معزز حاضرین، دوستوں اور عزیزوں، اوپر حال میں یا اطراف میں کہیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور انہیں اہل کائنات کی رہنمائی اور انہی کے ذریعے ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا کی ترقی، اس کی فلاح و بہبود، اس کی کامیابی و کامرانی، اس کا دار و مدار اسلام سے وابستگی پر ہے۔ اگر دنیا والوں اس اسلام کو جو اللہ کا اور اس کائنات کا آخری دین ہے اپنے آپ کو اس سے وابستہ اور پیوستہ کر لو تو رب ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سر بلند کرے گا۔ اگر دنیا والوں اس اسلام کو جو اللہ کا اور اس کائنات کا آخری دین ہے اپنے آپ کو اس سے وابستہ اور پیوستہ کر لو تو رب ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سر بلند کرے گا۔ 2 مرتبہ کہا ہوں، تیسری مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم چیز، کوئی خاص بات صحابہ کو بتانا چاہتے تھے، کوئی اہم چیز کا تذکرہ کرتے تھے تو 3 مرتبہ کہتے تھے۔ اس لیے تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا والوں اس اسلام کو جو اللہ کا اور اس کائنات کا آخری دین ہے اپنے آپ کو اس سے وابستہ اور پیوستہ کر لو تو رب ذوالجلال والاکرام تمہیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سر بلند کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی صورت میں دین آخر عطا کیا گیا۔ محترم حاضرین، جب بھی کبھی محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم چھوٹے سے چھوٹا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میرا نام پایا، میرا نام سنا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔
اس لیے حجاب کو بالائے طاق رکھیے. جب بھی محمد کا نام آئے تو بآواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی صورت میں دین آخر عطا کیا گیا، اور اس کی تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آسمان سے آہستہ آہستہ سرور گرامی کو عطا کر دی گئی. آپ نے اسے لوگوں تک پہنچا دیا. تب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے آسمان سے اس آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3. کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل اور کامل کر دیا ہے، اور رب کی نعمتیں تمہارے لیے آخری انتہا تک پہنچ چکی ہے. رب تعالی نے اس اسلام کو تمہارے لیے ضابط حیات بنا کر، نظام حیات بنا کر، نظام زندگی کا ایک قانون بنا کر تمہارے لیے مکمل اور کامل طور پر نافذ کر دیا ہے. کہ اب اگر اس دنیا میں کسی چیز کا سکہ چلے گا، اب اگر اس دنیا میں آخری دن تک، قیامت کی صبح تک کسی چیز کا سکہ چل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا ہوگا. اور اسلام وہ دین ہوگا جس کا کوئی ایک کونا، جس کا کوئی ایک شوشہ، جس کا کوئی ایک گوشہ، جس کا کوئی ایک کلمہ، جس کا کوئی ایک حرف بھی کسی مخلوق کا بنایا ہوا، عطا کیا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ دین ہوگا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے کامل اور مکمل کر کے پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے. آج اسی اسلام کو ماننے والے ہم آپ مسلمان کہلائے جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام نے تو کہا تھا، اسلام والے نے تو کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم اس اسلام پر ایمان لانے والے، اسے قبول کرنے والے، اسے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہو. لیکن آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سماج اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا گھر جس محلے میں ہے مسلمان کی پہچان کرواتا ہے، ہمارا شناختی کارڈ مسلم کی شناخت کرتا ہے. ہم مسلمان کہتے اور کہلوائے جاتے ہیں، لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ جھوٹ ہماری زندگی، منافقت ہمارا شعار، ہومر ہمارا ہولنا، ہمارا بچھونا. صرف اور صرف محمد عربی کو بدنام کرنے کے لیے ہم اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. ہر جھوٹ پر اسلام کا نام، ہر منافقت پر اسلام کا نام، ہر خیانت پر اسلام کا نام، ہر بدعہدی پر اسلام کا نام، ہر بدعملی پر اسلام کا نام، ہر مکر پر اسلام کا نام، ہر دھوکہ دہی پر اسلام کا نام. صرف اور صرف اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی منافقتوں کو چھپانے کے لیے، اپنے مکر کو چھپانے کے لیے، اپنی بدعہدی کو چھپانے کے لیے، اپنی بدعملی کو چھپانے کے لیے، اپنے مکر کو چھپانے کے لیے ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام نے تو کہا تھا، اسلام والے نے تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. تم اسلام لاؤ، اسلام کا مالک تمہیں دنیا میں سرفراز کر دیں گا. آج ہم دنیا دیکھتے ہیں، اپنے حالات دیکھتے ہیں، بے بسی، بے دمی، ذلت، پریشانی، اور 4 دن کی چاندنی میں الجھنے والوں، اپنے آپ کو احمقوں کی جنتوں میں بسانے والوں، کتنے طوفان ہیں جو تمہیں اس دیوار کے پیچھے سے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہیں.
کتنے طوفان ہیں جو تمہیں نتیہ کے اس پار سے اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، کتنی طوفانی ہوائیں ہیں جو تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ خواب و غفلت کی نیند سے بیدار ہونا نہیں چاہتے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگی بے بسی، بے دمی، ذلت، مسکنت، فاقت، غریبی، پریشانی سب و حالی ٹپک رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے مسلمان بے بسی اور بے دمی کی تصویر بن کر کھڑا ہے، اور ہمارے خائن حکمرانوں نے، بدعہد جلادوں نے، بے وفا لیڈروں نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے۔ ہم ہیں کہ غیروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور غیر ہماری تقدیروں کے صنم بن بیٹھے ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آج مسلمانوں کا 50% سے زائد حصہ، زائد طبقہ فاسق کی زندگی، کافر کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی، بتائیں کیا فرق ہے؟ کون سا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ جو طور طریقہ ان کے پاس ہے، جو ٹھک بیٹھک، چال چلن، بول چال، رہنا سہنا جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ جو رسم و رواج ان کے پاس ہے اس سے بڑھ کر رسم و رواج ہمارے پاس ہے۔ جو سودی کاروبار ان کے پاس ہے وہ ارسن اور پرسن کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ جو اسٹال مین ان کے پاس ہے وہ ٹکا اور 10 ٹکے کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ وہ مٹی کی پوجا کرتے ہیں، مٹی کی عبادت کرتے ہیں۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کسی مزار پر دیکھو کہ اوپر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور نیچے مٹی کی عبادت ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیطان بھی ہنس رہا ہے، شیطان دور سے کھڑا ہو کر مذاق اڑا رہے، ہنس رہے، دیکھ تیرے جھنڈے تلی ہماری حکومت۔ کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ بتاؤ کون سا اسلام ہے؟ ان کے بچے اسٹیج پر گیت گا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہماری بچیاں اسٹیج پر ڈانس کرتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ استاد جو ہوتا ہے ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ استاد، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار تالیاں بجاتے ہیں، پھول ہار کیا جاتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ایشوریا رائے اور شاہ رخ خان کا خطاب دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ایک مثال دیتے چلتا ہوں، اس مثال کو ہر بات پر قیاس کر لی جائے۔ اگر کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم آپ کا دوست تو ہے، آپ کا ساتھی ہے، یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، یا آپ کا بزنس پارٹنر ہے، کاروباری پارٹنر ہے، یا کالج میں آپ کا کیا کہتے ہیں کلاس میٹ، ہم جماعت ہے، کلاس فیلو ہے، وہ آپ سے ایک سوال کر لے کہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہو گئی ہے، مجھے اسلام سے کچھ دلچسپی ہو گئی ہے، مجھے تم کوئی ایسی کتاب دو جس کو میں اسلام کو سمجھ سکوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے تم ایسی کتاب دو جس کو ہر فرقہ مانتا ہو۔ مجھے معلوم پڑا ہے کہ تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔
اے ایماندارو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تمہاری وفات نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حالت اسلام میں جائے. اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. کیا کما حق کہو، ہم اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں فرقہ بندی مت کرو. اسلام والا کہہ رہے آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں فرقہ بندی مت کرو. اور آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں نان مسلم؟ مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. کون سی کتاب دیں گے آپ؟ کون سی کتاب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیے آپ قرآن شریف دیں گے نا. یہی وہ کتاب ہے جس کو ہر فرقہ مانتا ہے. یہی وہ کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، پوری کائنات کی کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جو ہر مسلمان گھر میں رکھی ہوئی ہے. یہی کتاب دیں گے نا. وہ اس کتاب کو لینے کے بعد آپ سے دوسرا سوال کر لیں کہ مجھے بتاؤ جو کتاب تم نے مجھے دی ہے، کیا اسی کتاب کو پڑھ کر تم نے اسلام کو سمجھا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ کون سے ماتھے پر ہاتھ رکھیں گے؟ کیا ہم نے اس کتاب کو کبھی کھولا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اس کو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کتاب قرآن مجید ہر مساجد میں رکھا ہوا ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے. ہمیں کبھی توفیق ہوئی اس کو سمجھنے کی؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج مسلمان کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن، بھائی بہنوں کا دشمن. ہر گھر میں جھگڑے، ہر گھر میں لڑائی، میاں بیوی کے تنازعات، ساس بہو کے تنازعات. کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے. انما المؤمنون الاخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، سارے مسلمان کو تکلیف ہو. مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، ایک انگلی کو تکلیف پہنچ گئی، سارا جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم تھرا اٹھتا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. کیا کمزوری ہمارے بھائی میں اس کو بتائیں گا، جیسے آئینہ اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو، لباس کے داغ دھبوں کو بتاتا ہے. اس لیے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی کمزوریوں کو بتائے گا. مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. مسلمان ایک گھر کے مانند ہے. اگر گھر کی ایک دیوار گھر گئی تو وہ گھر نہیں ہے. مسلمان ایک گھر کے مانند ہے. اور جس گھر کا رکھوالی، چوکیدار چور بن جائے، راتوں رات گھر والا رکھتا ہے چوکیدار گھر کی حفاظت کے لیے. صبح دیکھتا ہے کہ چوکیدار نے بندوق کی نوک پر سارے گھر پر قبضہ جما رکھا ہے اور گھر والوں کو باہر نکال رکھا ہے. یہی حال آج ہمارا ہے. چاہے ملکی سطح پر دیکھو، ریاستی سطح پر دیکھو، شہری سطح پر دیکھو، اپنے گھروں میں دیکھو، بھائی کا دشمن ہے. مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. مسلمان کہیں کاٹا گیا، کہیں لوٹا گیا، کہیں مارا گیا،
اس کی عزت و آبرو لوٹی گئی تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو تکلیف اور تکلیف ہونا چاہیے۔ ایک حادثہ ہمارے گاؤں میں چل بھی رہا ہے، اور لوگوں تمہیں نہ عمر یاد رہا، نہ عثمان یاد رہا، نہ حیدر کرار یاد رہا، نہ اسامہ بن سیف یاد رہا، نہ عبیدہ بن جراح یاد رہا، نہ خالد بن ولید یاد رہا، نہ صلاح الدین ایوبی یاد رہا۔ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور یاد رکھو ہمارا تمسخر، ہمارا مذاق بندوق کی نوک سے نہیں، تلوار کی دھار سے نہیں، ہم سے حق بات کا اظہار چھینا جا رہا ہے، ہم سے حق بات کی گویائی چھینی جا رہی ہے، ہمیں حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخیں مسخ کر دی جا رہی ہے، ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے واقعات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، اور ہم خواب و غفلت کی نیند سے بیدار ہونا نہیں چاہتے، ہم ہوش میں آنا نہیں چاہتے، ہم جاگنا نہیں چاہتے، ہم آپس میں ملنا نہیں چاہتے، ہم ایک دوسرے سے معافیا نہیں مانگنا چاہتے۔ ایک دوسرے سے معافیا مانگ لو، ایک دوسرے سے مل جاؤ، ایک دوسرے کو گلے لگا لو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ذاتی طور پر تم مومن ہو، دکنی ہو، شیعہ ہو، سید ہو، شیخ ہو، مرزا ہو، مگر قرآن کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے تم بھائی بھائی ہو، تمہیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، آیت میرے ذہن سے اتر گئی ہے مگر یاد رکھنا، اللہ کی اس آیت کو یاد رکھنا، سورہ حجرات آیت نمبر 13، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قبیلہ اور کنبہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن تم آپس میں بھائی بھائی ہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یورپ کی ساری فوجیں بیت المقدس پر قابض تھی، یورپ کی ساری فوجیں بیت المقدس پر قابض تھی، اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گھوڑے کی پشت پر سوار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا کہ اللہ اگر میں زندہ آؤں تو اس حالت میں آؤں کہ محمد کی میراث پر میرا سر رکھا ہو، اور اللہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں محمد کے قبلہ اولا کو آزاد نہیں کر سکتا، اگر میں محمد کے قبلہ اولا کو آزاد نہیں کروا سکتا، تو اللہ زندہ مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق مت دینا۔ مخالف میں ساری یورپ کی فوجیں اکٹھا ہیں، مقابلے کے لیے ساری یورپ کی فوجیں اکٹھا ہے، ادھر سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نکلے، مخالف سے مقابلہ ہوا، مخالف کے گھوڑے کو جا کر تیر لگا، گر گیا، مر گیا، صلاح الدین نے بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کہا صلاح الدین بزدل نہیں کہ گرے ہوئے گھوڑے پر وار کرے، نہتے پر وار کرے، جاؤ میرا گھوڑا مخالف کو دے کر آؤ، اور اس سے کہو کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور مقابلے کے لیے آؤ، دیکھو محمد کے غلاموں کی تلواریں کس طرح چلتی ہے۔ پھر مقابلہ ہوا، مخالف کی تلوار ٹوٹ کر زمین پر گر گئی، صلاح الدین نے بھی اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی کہ میں چاہتا ہوں تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے صلاح الدین نے اس وقت بیت المقدس پر پرچم لہرایا تھا جب مخالف کی تلوار ٹوٹ چکی تھی اور صلاح الدین کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ صلاح الدین نے اس وقت بیت المقدس پر پرچم لہرایا تھا کہ مخالف کے بھی ہاتھ میں تلوار تھی اور صلاح الدین کے بھی ہاتھ میں تلوار تھی۔ آؤ مقابلے کے لیے، دیکھو محمد کے غلاموں کی تلواریں کس طرح چلتی ہے۔ اور لوگوں، تم ان لوگوں کی میراث ہو جو 313 تھے، انہوں نے کائنات کا رخ بدل دیا تھا۔
زمین اور آسمان نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین 70,000 لاشوں کو رونتا ہوا مسجد اقصی میں پہنچا۔ پھر فخر دم سے یہ نہیں کہا، غور سے سنو، فخر دم سے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، فخر دم سے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ وعدہ ایدہ وعدہ نظر وعدہ، اللہ محمد کے اس غلام کو تو نے کامیابی عطا کی ہے۔ کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ کون سا ایک دوسرے کا تحفظ ہے ہمارے پاس؟ کون سا تحفظ ہے ہمارے پاس، ہماری جماعت کے پاس، ہماری مسجدوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس؟ آج ہمارا اور آپ کا ایک فریضہ یہی ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے مل کر رہے ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور آخری میں دعوت فکر دیتے چلتا ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس مقدس کتاب قرآن مجید کو، جو آسمانی کتاب ہے، ترجمے کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھو، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھو، کم سے کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو، تاکہ ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے، اپنا دین سمجھ میں آ جائے، تاکہ تمہارے دین پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے۔ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اور حفاظت صرف اسلام سے ہوگی، عزت صرف اسلام سے ملے گی۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے، اور انہیں اسلام کی توفیق، انہیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كلام الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔